بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو کے احتضار کے بعد کے واجبات یا مستحبات کیا ہیں۔ اگر کسی کا دم نکل جائے تو مستحب ہے کہ اگر اس کا منہ کھلا ہوا ہے تو اسے بند کریں، اور اگر بند کرنے کے لیے کسی پٹی کو اس طرح سے باندھنے کی ضرورت ہے تو پٹی باندھیں۔ اسی طریقے سے آنکھوں کو بند کریں، پاؤں کو سیدھا کر دیں اور آپس میں باندھ دیں۔ اسی طریقے سے ہاتھوں کو سیدھا کریں اور منہ کو بند کر دیں۔ زبان اگر باہر ہے تو اسے اندر کر دیں اور اس کے چہرے اور جسم پر ایک کپڑا ڈال دیں کہ جو عام طور پہ ہمارے چادر کو ڈال دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے وہاں پر روشنی رکھیں اور اس کے عزیز اور اقربا کو اطلاع دیں، مومنین کو اطلاع دیں، اور جتنا جلدی ہو کوشش کی جائے اس کے غسل و کفن و دفن میں، مگر یہ کہ غسل و کفن دیر سے دینا واجب ہو یا یہ کہ کسی کا انتظار ہو رہا ہو تو پھر بھی بہتر یہ ہے کہ جلد سے جلد اس کام کو انجام دیا جائے، لیکن ایک ایسی صورت ہے کہ اس وقت واجب ہے کہ روکا جائے۔ ان میں سے جو سب سے اہم موضوع یہ کہ اگر دم نکلنے کا یقین نہ ہوا ہو تو پھر رکنا چاہیے تاکہ یقین ہو جائے کہ دم نکلا ہے یا نہیں نکلا۔ اسی طریقے سے اگر مرنے والا اگر کوئی خاتون مری ہیں اور وہ حاملہ تھیں اور امکان یہ ہے کہ ان کے پیٹ میں بچہ زندہ ہے، تو ایسی صورت میں بائیں جانب کو چاک کیا جائے گا، یعنی لیفٹ حصے کو، اور بچے کو نکالا جائے گا، اور اس طرح سے لیٹ کرنا بھی اچھا ہے تاکہ بچے کو زندہ نکال لیا جائے۔ البتہ اتنا لیٹ کہ جس کے بارے میں عام طور پہ کہا جائے، خصوصاً آج کے دور میں تو بچے کی ساؤنڈ بھی سنی جا سکتی ہے یا مثال کے طور پر اس کی حرکت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن اگر یقین نہ ہو اور پھر بھی 1% بھی کہا جا رہا ہو کہ پیٹ کو چاک کر کے دیکھ لیں شاید بچہ زندہ ہو اور بچے کو کسی طرح سے بچایا جا سکے، تو ایسی صورت میں بچے کو بچایا جائے گا اور میت کے غسل و کفن کو اور ان ساری چیزوں کو ڈیلے کیا جائے گا۔ یہ تھے کچھ مستحبات اور کچھ احکام مرنے کے بعد کے۔ انشاءاللہ اگلی گفتگو میں باقی دیگر واجبات، غسل و کفن اور دیگر چیزوں کو بیان کیا جائے گا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنے حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔